الرحمن الرحیم ناظرین، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو جس حوالے سے ہم کرنے جا رہے ہیں، اسامہ صاحب اس کے بارے میں آپ کو بڑے تباتر سے اور بڑے تسلسل سے اس کے بارے میں ہم رضوان جلال آفیشیل کے اوپر بات کر چکے ہیں، لیکن اب یہ معاملہ بہت بڑھ گیا ہے اور یہ ٹریگر ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قطری وزیر اعظم نے یہ خدشہ ظاہر کر دیا ہے، اور دوسرا ڈونلڈ ٹرمپ نے خط بھی لکھ دیا ہے۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ جنگ اور بڑی ماحولیاتی تباہی کا سبب بنے گا، اور یہ بننے والا ہے۔ جناب اعلیٰ قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن ثانی جو ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو میں ایران کی جوہری تنصیبات پر جو ممکنہ حملہ ہے اس کے حوالے سے خبردار کر دیا ہے۔ انہوں نے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی ہیں اور اینکر ہیں ان کو انٹرویو دے رہے تھے، اور دوسری طرف ناظرین ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے جو رہبر اعلیٰ ہیں ان کو بھی خط لکھ دیا ہے کہ جوہری معاہدہ جو ہے اس کے اوپر آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں۔ ناظرین، خطے میں کیا ہوگا اگر یہ حملہ ہو جاتا ہے؟ قطری وزیر اعظم نے باقاعدہ اس خدشے کا اظہار کر دیا ہے، اگر یہ حملہ ہوتا ہے تو کتنی بڑی تباہی ہوئے گی، کتنا خطرناک سینیریو ہوگا، اور ایران پر اگر حملہ ہوگا تو باقی کون سے ممالک میں تباہی ہو سکتی ہے، کون کون اس کی زد میں آ سکتے ہیں، کیا بنے گا۔ اسامہ صاحب پہلے بھی آپ کو وارن کر چکے ہیں، آپ کو کیا کرنا، اوورآل ہم اس سینیریو کو بیان کر چکے ہیں، لیکن اب یہ جو منظر نامہ ہے یہ تشویشناک صورتحال کی طرف جا رہا ہے، اور اگلے آنے والے چند مہینے کیا بنیں گے یہی جانتے ہیں۔ محمد اسامہ علی اسٹرالوجر ہیں، پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھے جاتے ہیں، اور بین الاقوامی امور کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں، اور اپنے جو اسکالر ہیں۔ اسامہ صاحب، چیزیں اب ٹریگر ہو رہی ہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ قطر آپ کو پتہ ہے کتنا قریب سمجھا جاتا ہے ادھر سائڈ پہ، اور پھر یہ ٹرمپ کا خط اور یہ خدشے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کی ریڈنگ کیا ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پھر اب اجازت دیں تو ایڈٹ نہ کیجئے گا تو تھوڑا سا کھل کے بات کر دوں اس پہ، اور تھوڑی سی بس ہمت کرنی ہوگی، باقی خیر ہے۔ لیکن اس میں جو ریلیجیس اسکالر کے طور پہ لوگ سمجھتے ہیں آپ شاید اس پہ زیادہ کور نہیں کر پاتے یا کوسچننگ نہیں ہوتی، تو مجھے لگتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ایک ایسٹرالوجر کے طور پہ زیادہ لے رہے ہوتے ہیں، اور اس میں صرف آج آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں ایک نیا، جس پہ شاید اس ٹائم کا ہمارا سارا ویور جو ہے بیٹھا ایک دفعہ سیٹ سے تھوڑا سا اچھل جائے، کیونکہ یہ ان کے لیے نئی بات ہوگی۔ دیکھیں، شرعی طور پہ جو ایٹمی بنانا، جو آپ کا ایٹم بم بنانا شرعی طور پہ جائز ہی نہیں ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کے اس ٹائم کے اسلام کے کسی بھی فرقے میں، کسی بھی، میں کہہ رہا ہوں فقہ میں، کسی بھی اسکول آف تھاٹ میں ایک عالم نہیں ہے پوری دنیا میں جو فتویٰ دے سکے کہ ایٹم بم جائز ہے۔ دوسری بات، کرسچنز میں، کرسچنز کے جتنے وہ جو پاپ ہے وہ نہیں کہہ سکتا کہ ایٹم بم جائز ہے، جو جیوش وہ ہے وہ نہیں کہہ سکتا ایٹم بم جائز ہے، پوری ہندوؤں کا کوئی بڑا پروہت یا کوئی بہت بڑا ان کا کوئی لیڈر یا رہنما وہ نہیں کہہ سکتا جائز۔ حیرت کی بات ہے کہ اس ٹائم کے جتنے بڑے مذاہب ہیں ان کے کوئی بھی مذہبی طبقہ شرعی طور پہ اپنے مذہب کے حساب سے لکھ کے کچھ نہیں دے سکتا کہ بھئی یہ جائز ہے، بنا لو، اگر اس سے کوئی مذہبی کوسچن کرے۔ تو ایران میں شرعی نظام ہے، ایران میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایٹم بم بن جائے، پہلی بات۔ اور یہ صرف کانسپریسی تھیوریز ہیں۔ ہاں، اگر ایران میں یہ حکومت نہ ہوتی، انقلاب اسلامی کے بعد شرعی جو شورا کا سسٹم اور رہبر کا جو نظام، اگر یہ نہ ہوتا تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ ہو سکتا ہے، جیسے پاکستان کے پاس ہے
جیسے اب اور بھی ممالک اس میں انٹرسٹیڈ ہیں، کرسچنز کے بھی ہیں، جیوش بھی ہیں، سب ہیں. تو ٹیکنیکلی ایران نہیں ہو سکتا، ایران کے پاس ایٹم بم نہیں ہو سکتا. وہ اپنی اس کو جینرلی میزائلز بنا لیں، جو مرضی کر لیں. وہ دیکھیں میزائل ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، ڈرون میں آگے ہیں، سب میں، لیکن وہ کبھی اس بات پہ آئے ہی نہیں اور نہ ہی آ سکتے. بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کسی دن ان کا، اگلے دن میں اس کا ان کا بھی سن رہا تھا، ان کے وزیر خارجہ کا، وہ بھی یہی سیم بات کر رہے تھے کہ ہمیں تو اجازت ہی نہیں ہے، شرعی طور پہ ہم ایٹم بم نہیں بنا سکتے. اور اگر اس بات پہ ہی تسلی چاہتے ہیں تو آ جائیں، اس پہ بیٹھ کے بات کریں، جو بھی چیزیں ہم آن بورڈ اس پہ ہوتے ہیں، ایسا کچھ نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ کیمیائی ہتھیار جیسے کبھی عراق میں تھے، بعد میں کخ بھی نہیں ملا. یہ تو بہانے ہیں نا، یہ تو وہ بہانے ہیں جو بنا دیے جاتے ہیں. اور قطری وزیر اعظم نے جو بات کی ہے ٹیکنیکلی، وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اس تناظر میں ہے کہ بھائی وہ بجلی بنانے کے لیے، اپنے دوسری جو انرجی کے سورسز کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایران اس کو استعمال کر رہا ہے، وہ کر سکتا ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کو نہیں کر رہا. لیکن اگر یہ ایسا اٹیک ان کے کہیں بھی ہوا تو ایٹم کی سائنس تو سائنس وہی ہے نا، اور ہو سکتی ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ بزرگ ہستیاں ادھر مدفن ہے ایران میں بھی، اور اس طریقے کی ہیپننگ نہیں ہوگی ایٹم کی حد تک کہ جس سے اس شدت تک کم افیکٹ ہو سکے. کیونکہ امام علی رضا کا روزہ مبارک وہاں ہے، اور بی بی معصومہ کم جن کو کہتے ہیں ان کا بھی وہاں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ جو آل رسول کے جو خصوصاً جو ائمہ اہل بیت ہیں، ان کی قبروں تک اس طریقے کا معاملہ یا ایسی کوئی ڈیمیج نہیں جائے گا، نہ جا سکتا ہے. ان کے جسم، ان کے جسد، ٹھیک ہے انہوں نے رون دیے جو بھی کیا جب ان کے بس چلے، لیکن جب قدرت کے ہاتھ میں، مٹی کے اندر، مٹی کی حفاظت میں، تو اس طریقے کی چیزیں شاید اس طریقے سے پاسبل نہیں. انہوں نے وہ اپنا پیپر تھے یا جو بھی کہہ لیں، اللہ کی راہ میں آپ لوگوں کے لیے سر مشق دینی تھی تو وہ انہوں نے دی، لیکن یہ اس طریقے سے پاسبل نہیں ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایران میں وہی سیم فساد پھوٹے گا، ایران میں فساد ٹریگر کیا جائے گا. ایران کو جو ہے وہ یہ خط و کتابت کے ذریعے، بلکہ اس دفعہ ہو سکتا ہے کہ رہبر کے بھی ایسا لگتا ہے کہ تبدیلی اس سال ممکن ہو. جنگ ہم سب پہ اس ٹائم مسلط ہے، وہ بے شک پاکستان ہو، افغانستان ہو، ایران ہو، ایون انڈیا ہو. ابھی آپ لوگوں کے کیونکہ میڈیا اتنا آپ لوگوں کا ایکسیسو نہیں ہے نا، آپ لوگ انڈیا کی خبریں یا وہ کوئی سنتے ہوں گے تو وہ بتائیں گے. صاحب آپ نے بالکل صحیح اپنے علم کے مطابق بات کی کہ ایٹم بم جو ہے وہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے. لیکن اسامہ صاحب آپ یہ دیکھیں کہ یوکرائن نے اپنا ایٹمی جو جوہری پروگرام ہے وہ سرنڈر کیا. آج یوکرائن کا حال دیکھ لیں. اور میرا ماننا یہ ہے، آپ اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ پاکستان جس طرح ہماری خطے کے اندر اسٹریٹجک پوزیشن ہے، اگر ہمارے پاس ایٹم بم نہ ہوتا، ہمارے پاس نیوکلیر جو ایسٹس ہیں وہ نہ ہوتے، تو آپ دیکھیں ہمارا جو دشمن ہے وہ انتہائی کم ظرف ہے، وہ ہمارا ساتھ کیا سلوک کرتا. تو میرا خیال ہے کہ یہ شرعی سے زیادہ، آپ کو پتا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اجماع یا قیاس، وہ جو علماء بیٹھ کے کر سکتے ہیں کہ یار یہ چیز ضرورت ہے نا، دفاع بہت بڑی چیز ہے. کیا خیال ہے یہ شرعی سے زیادہ جی اسی پہ ہی تو میں نے، دیکھیں جی آپ، اسی لیے تو میں نے یہ کہا کہ آپ صرف اپنے ہی نہیں، آپ کرسچنز کو بھی بٹھا لیں، یہودیوں کو بھی بٹھا لیں، ہندو بھی بورڈ بٹھا لیں، سارے مل کے بھی اجماع کر کے بھی یہ نہیں دے سکیں گے لکھ کے کبھی بھی، یہ شیور ہے. آپ شورا میں اپنے کوسچن بھیج دیں، اپنی شریعتی کونسل میں بھیج دیں، کہیں بھیج دیں. میں کہہ رہا ہوں اپنے کیا پرائے کیا، سب بحثیت انسان، کیونکہ تمام مذاہب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کو تو مانتے ہیں، اور اسی کی طرف سے کہیں نہ کہیں بعد کی انویژن یا ڈائسیکشنز ڈیفرنٹ ہیں. باقی بات یہ ہے کہ آپ آج گوگل کریں سارے، اور دنیا کے نا انسیڈنٹ پڑھیں کہ جی اس سن کے بڑے انسیڈنٹ بتائیں، تو آپ بڑے حیرت انگیز ہوں گے. میں تو بڑا شاکڈ ہوا. آج کل اے آئی آیا، اس پہ لکھیں واٹس ایپ پہ جا کے 1980 کے بڑے حادثات یا واقعات.
تو اس میں پتہ چلے گا جی فلانی جگہ یہ ہوا تھا اور 20 افراد مارے گئے، فلانی جگہ یہ ہوا تھا 9 لوگ مارے گئے۔ جب یہ آپ ریشو سنیں گے نا پوری دنیا کی، تو پھر آپ سرپرائز ہوں گے کہ سر جی پاکستان میں ایٹم بم رکھ کے بھی آپ لوگ اس سے کہیں زیادہ، جب ایونٹس ہے اس سے کہیں زیادہ جانے جا رہی ہیں، اس سے کہیں زیادہ شہادتیں ہو رہی ہیں، اس سے کہیں زیادہ انریسٹ ہے۔ اور اس کے لیے آپ لوگوں کو جو ریلیجیسلی ایک جو فروٹ آف تھاٹ کہہ لیں کہ جب غزوہ تبوک پہ آپ 40,000 ہو کے اپنی کثرت پہ ناز کیا نا تو فوراً شکست آنے لگی۔ وہ موقع تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آگے ہوئے، پھر جب پورا لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے تو یہ وہ موقع تھا، مولا علی ساتھ نہیں تھے، ان کو پیچھے چھوڑا گیا تھا اسپیشلی کہ اب آپ نے اکیلے نے، مطلب ادھر جو اتنے بندے چھوڑنے پڑیں گے یہ اکیلا ہی مدینہ میں سیکنڈ اپنا نیکسٹ ان کمانڈ میں چھوڑوں، اور تبوک پہ روانہ ہوئے۔ اور جب وہاں یہ سین بنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے، اور یہی وہ موقع تھا جب وہ کہہ رہے تھے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا، تو وہ موقع ہے کہ وہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہیں سے ہی وہ بات بھی نکلتی ہے جو عموماً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پہ کفر کی باتیں یہ اس طرح کی آتی ہیں، تو وہ کبھی بھی کوئی نبی کسی سے اپنے کافر سے رابطہ یا اس پہ فخر نہیں کر سکتا۔ تو عبد المطلب جو ان کے دادا تھے ان کا وہ ذکر کرتے ہوئے آگے ہو رہے تھے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا اور میں آگے آ رہا ہوں۔ اور پھر عبد المطلب کا بیٹا وہاں بتانے کا ایک اور بھی مقصد تھا۔ سورت جو آپ کی فیل ہے سر جی، جب اس وقت ابابیل آئے تھے نا، وہ جب یورینیم ہی ہوگی جو ہاتھی کو ایسے لگتی تھی کہ کھایا ہوا بھوس، ابابیل کے منہ میں اتنا سا کیا ہوگا؟ تو وہ اللہ تعالیٰ نے جب اللہ پہ توکل کریں گے تو وہ خود بخود ہی ایٹم بم گرا دے گا، اور بڑے کنٹرولڈ ٹیکنالوجی تھی کہ صرف ہاتھی پہ گرتی تھی، ہاتھی کا کباڑا ہوتا تھا، کمر نہیں ٹوٹتی تھی۔ تو اس لیے اس موقع پہ وہ بھی یاد کرایا۔ عبد المطلب کا صرف ذکر جو ہے وہ صرف یہی نہیں تھا، وہ اس سینس میں بھی تھا، اور کیونکہ وہ موقع تھا اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا مسلمانوں کا اپنے دنیاوی اسباب پہ بھروسہ۔ یہ توکل اللہ کی جو مثال ہے سب سے بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ 2-3 باتوں پہ بالکل میں نے دیکھا ہے اپنی ریسرچ میں، ایک آپ انشاءاللہ نہ کہیں تو نبی کی بھی پکڑ ہو جائے، انشاءاللہ نہ کہنے پہ بھی بہت زیادہ سختی ہے۔ دوسرا، دنیاوی اسباب پہ تکیہ کر کے اگر آپ نے کوئی چھلانگ ماری یا کوئی سوچا بھی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ صرف میرے پہ توکل کرے، دیٹس اٹ، میں پھر فرشتے بھی اتاروں گا۔ نہیں، پھر 65 میں فرشتوں کے قصے نہیں ہیں، چلیں آپ یوں بتائیں، اس وقت ہم 65 میں وہ نہیں تھے ہمارے پاس ایٹم بم، لیکن آپ نے دیکھا کتنے وہ پرانے بیوروکریٹس کی بک ہے وہ شہاب نامہ اور پتہ نہیں اور کون سی، جن میں انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ کسی نے گھوڑوں پہ سفید گھوڑوں کی فوج دیکھی، وہ کہتے ہیں انڈین بم ہم دیکھتے تھے، ہمارا پہنچ تو نہیں سکتا تھا لیکن کیسے پہنچتا تھا۔ وہ سارے معجزات 65 کے وہ جو قصے ہیں وہ ذرا سوچیں تو صحیح، وہ فرشتے ہی تھے، کیا تھا وہ کہ وہ جی بم ویسے تو نہیں پہنچ سکتا تھا ہماری تھرو، لیکن وہ جا رہی تھی۔ پھر اسی طریقے سے ہم لشکروں میں دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے بتانے والوں نے کہا کہ جی امام علی کو دیکھا، کسی نے کسی کو دیکھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری اس وقت جو معجزاتی ایک کرشمہ تھا اس ٹائم جو ہماری افواج کے ساتھ 65 کا، تو وہ سر جی اس وقت آپ کے پاس ایٹم بم نہیں تھا۔ تو جب کا آ گیا اس وقت کے آپ نے زیادہ مروا لی ہیں، زیادہ انریسٹ میں چلے گئے ہیں، اس سے کوئی اللہ تعالیٰ کی جیسے کہتے ہیں نا وہ توکل کی اور اس کی کڑی کو جو جیسے کہتے ہیں نا کٹ کی ہے، ورنہ آپ لوگوں کے لیے 65 میں فرشتے اترے تھے، اور 65 کے جتنے بھی بزرگوں نے قصے بیان کیے میں ان کو بالکل وہ سمجھتا ہوں کہ وہ آپ لوگ بالکل توکل اللہ پہ تھے، ٹینکوں کے آگے باندھ کے آپ لوگ بم لیٹ رہے تھے، تو وہ جو قومی یکجہتی کا جذبہ اور توکل اللہ کی مثال تھی، اور پھر آپ لوگوں نے اس کو جو ہے ڈیفینڈ بھی کیا۔ اسامہ صاحب اسی لیے تو ہے نا ہمارا نشان حیدر سب سے بڑا، اور نعرہ حیدری۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے ہم تو پھر جن کے ماننے والے ہم نعرہ لگاتی ہے ہماری فوج، پھر یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے، پھر یہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بہرحال میرا سوال یہ ہے کہ کیا اب یہ جو ایران والا معاملہ ہے اور یہ جو قطری وزیر اعظم نے جو خدشہ ظاہر کیا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ ماحولیاتی تباہی کی طرف کوئی ایسا اقدام ہو سکتا ہے؟ ہم تو پہلے ہی ماحولیاتی تباہی کا شکار ہیں، تو ایران تو بالکل ہمارے ہمسائے میں ہے۔
دیکھیں یہ ساری تباہیاں نا ساؤتھ ایسٹ چائنا اور یہ سارے ساؤتھ ایسٹ کے ایریے میں تو بالکل ممکن ہے. ہاں ہمارا خطہ جنگ میں جائے گا, سب جائیں گے, ہم نے جانا ہی ہے, پاکستان نے بھی جانا ہے. ہم تو ہے جنگ میں, ہم سمجھ نہیں پا رہے شاید. ہم ہر طرح کی اس ٹائم جنگ کو فیس کر رہے ہیں, بس وہ سٹائل آف وہ ہو گیا, اتنی ڈیڈ باڈیز ڈیلی کی ریشو سے, اتنی اموات, اتنے حادثات, اتنا سب. ابھی تو بلکہ میں یہ دیکھ رہا تھا, اس دن میں ٹریول کر رہا تھا جب لاہور سے اسلام آباد, تو ایک گاڑی جلی پڑی تھی, پھر دیکھا کل ٹھوکی پڑی تھی, پرسوں. یہ بھی ایکسیڈنٹس بھی بڑھنے والے ہیں. ہاں لیکن ایران پہ بھی سیم ایگزیکٹ وہی سب ہم نے دیکھنا ہے. جو سب ہمارا حال ہونا ہے اس کا سب کا ایک ہی ہے, لیڈرشپ تبدیل ہونی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایران کے اندر جو فسادات ہیں یا اس طرح کی چیزیں, جنگ, لیکن یہ جو ایٹمی اس کا وہ ہے نا معاملہ, ہاں اگر یہ بالکل کنٹرول لیول پہ ہونا ہوا کچھ کائنڈ آف, تو وہ ہو سکتا ہے, لیکن ایک بہت بڑے لیول پہ اس پہ نہیں ہو سکتا شاید, جیسا قطری اس کو وہ کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں اس کو بہانہ بنانا ہے, ٹرمپ بنا سکتا ہے, لیکن ٹیکنیکلی وہ کسی اور ڈیپتھ میں جا رہے ہیں. وہ جنگ کو کسی اور رخ میں لے کے جا کے نئی گروہ بندیاں اور نئی گروپنگز کے اندر وہ جیسے کہتے ہیں نا چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں. اور یہ صرف وقت کٹی ہے اور کچھ نہیں ہے, یہ جملوں کو سیریس نہ لیں. ایک بات ذہن میں رکھ لیں, 50,000 people has been killed. میٹر کرتا ہے سر جی, خون تولو تسی لیٹروں کے حساب سے, اس کو ذرا تولو تسی, اتنا زمین نے پی لیا ہے, اس کو ضرب دے نا. ایک آدمی کے تقریباً میرا خیال ہے 9 لیٹر کہتے ہوتے ہیں کہ ایک عام باڈی وہ رکھتی ہے, 8-9 لیٹر کے قریب جو ہے بلڈ باڈی میں. ایگزیکٹ میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن میرے یاد آ رہا ہے ایسے ہی, شاید کوئی ہو, کوئی کمنٹ کر دے گا, کوئی ڈاکٹر سن رہا ہوا تو خیر وہ ضرب دے لیں ذرا 50,000. اور اب تو یہ 50,000 صرف آپ لوگوں کو فگر کنٹرولڈ فگر ہے, اس سے زیادہ کا ہوگا. اور اسی طریقے سے جو آپ کا لبنان میں گرا, جو آپ کا شام میں گرا, جو آپ کے یمن میں گرا, یہ ٹوٹل کرو تو اچھا خاصا لیٹر بہ چکا ہے. 5 لیٹر ہوتا ہے نارملی ایک برنی میں. ہاں تو 5 کو ضرب دے دیں 50,000 سے, تو 2.5 لاکھ لیٹر تو ہو گیا تقریباً. 2.5 لاکھ لیٹر خون بہا, یہ صرف ابھی ایک کنٹرولڈ ہے. ابھی لبنان, یمن, شام, اس بلڈ شیڈ کو ڈالو تو یہ 70 لاکھ. سر جی اتنا زمین نے خون پیا, آپ لوگوں کو مذاق ہی لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ ٹل جانا ہے. خون تو بہنا پرانے دور میں آندھی آ جاتی ہوتی تھی, ایک قتل ہوتا تھا. یہ تو بے حسی ہے, کیونکہ ہمیں جیسے کہتے ہیں نا ایک وہ بے حسی, فارغ ہونے سے پہلے جیسے کہتے ہیں نا کہ ہماری ایک وقت قریب ہے, تو اس لیے ایک بے حسی سی تاری ہے, تو جو ہمیں سمجھ نہیں آنے دے رہی کہ کہانی کہیں بہت دور جا چکی ہے اور یہ واپس نہیں ہونی. اب اتنے لیٹر خون ایسے ضائع نہیں ہونا. ان میں کوئی معصوم بچے بھی تھے, کوئی وہ بھی تھے, تو یہ ساری دنیا نے اس سب کو فیس کرنا ہے. یورپ کی کیسے اب حالت خراب ہوئی ہے, اس وقت تو ان کی صرف آئرلینڈ تھا جو میں نے اس کی ایک دیکھا پارلیمنٹ میں ای یو کی, اس نے سپورٹ کیا فلسطین کو. ساؤتھ افریقہ لے کے گیا اس کا کیس جو ہے نیتن یاہو کا. اس کے علاوہ بھی صرف یہی نہیں, اور پاکستان کا بلڈ شیڈ گنے اب تک کا, ہم اس سارے اس میں جی ویسے کہنے کو ہی ہے نا, ہمارے کتنے جوان شہید ہوئے, فورسز کے لوگ شہید ہوئے, علاقے کے قبائلی لوگ, بلوچ خون بہا, کب سے بہ رہا ہے, یہ مذاق ہو رہا ہے. مسئلہ یہ کہ ہم میں بے حسی تاری ہو رہی ہے, ہم کسی اس میں. اور دوسری ایک اور بھی تجربے کی بات بتا دوں کہ آپ بچوں کو سورۃ کہف جو ہے وہ حفظ کروائیں یا پڑھنے کی تاکید کریں ڈیلی. جو زیادہ جن سے ماں باپ تنگ ہیں ان کے موبائل سے, ان کے یہ میڈیا اور انٹریکشنز اور یہ براؤزنگ اور سرفنگ, آپ یقین کریں صرف آپ ان کو مشروط کر دیں کہ ادھر سے سورۃ کہف پڑھو, پھر موبائل ملے گا, پھر کمپیوٹر ملے گا. ٹھیک 1 مہینے بعد بچے سے اس کے امپریشن لے لیجئے, وہ کہے گا کہ اب میرا دل نہیں کرتا. پھر آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ اصل روحانی دنیا یا جو پریکٹیکل اسلام ہے وہ کتنا میٹر کر رہا ہے اس سب کو لے کے. اور ہم لیکن کسی اور ہی خبروں اور کسی اور ہی کہانیوں اور روایتوں اور ان چکر میں. لیکن یہ جو قطری اس کا ہے یہ معاملہ جو ہے, بس یہ ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا ڈائیورژن ہے کہ بات کسی طریقے آگے بڑھے یا بات کسی طریقے, وہ جیسے ایویں نہیں شورٹ پتلے ڈال دیتے کہ وہ نہ کری نہ کہ کیا ہوا کہ مارنے لگا تھا.
یہ اس طرح کا ایکٹ ہے قطری اس کا. قطری آپ کو پتا ویسے بھی ہر معاملے میں بھی انوالو ہو جاتے ہیں دنیا میں, کہیں خط بھیج دیتے ہیں, کہیں کچھ کر دیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب, بہت شکریہ. ناظرین اجازت لیتے ہیں, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر اسامہ صاحب کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اجازت دیں, اللہ حافظ.